امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ سے خطبات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک مرتبہ ایک شخص اٹھ کر آپ کے سامنے آیا اور کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے پہلے تو ہمیں تحکیم سے روکا اور پھر اس کا حکم بھی دے دیا، نہیں معلوم کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ صحیح ہے۔ یہ سن کر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور فرمایا۔ اس سلسلے میں خطبہ نمبر 119 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے عہد وفا کو توڑ دیا ہو اس کی یہی پاداش ہوا کرتی ہے۔ خدا کی قسم، جب میں نے تمہیں تحکیم کے مان لینے کا حکم دیا تھا، اگر اسی امر ناگوار جنگ پر تمہیں ٹھہرائے رکھتا کہ جس میں اللہ تمہارے لیے بہتری ہی کرتا، چنانچہ تم اس پر جمے رہتے تو میں تمہیں سیدھی راہ پر لے چلتا، اور اگر ٹیڑھے ہوتے تو تمہیں سیدھا کر دیتا، اور اگر انکار کرتے تو تمہارا تدارک کرتا، تو بلا شبہ یہ ایک مضبوط طریقہ کار ہوتا۔ لیکن کس کی مدد سے اور کس کے بھروسے پر؟ میں تم سے اپنا چارہ چاہتا تھا اور تم ہی میرا مرض نکلے، جیسے کانٹے کو کانٹے سے نکالنے والا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ بھی اسی کی طرف جھکے گا۔ خدایا، اس موذی مرض سے چارہ گر عاجز آ گئے ہیں، اور اس کنویں کی رسیاں کھینچنے والے تھک کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جنہیں اسلام کی طرف دعوت دی گئی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا، اور قرآن کو پڑھا تو اس پر عمل بھی کیا، جہاد کے لیے انہیں ابھارا گیا تو اس طرح شوق سے بڑھے جیسے دودھ دینے والی اونٹنیاں اپنے بچوں کی طرف۔ انہوں نے تلواروں کو نیاموں سے نکال لیا اور دست بدست اور صف بصف بڑھتے ہوئے زمین کے اطراف پر قابو پا لیا۔ ان میں سے کچھ مر گئے، کچھ بچ گئے۔ نہ زندہ رہنے والوں کے مژدے سے وہ خوش ہوتے ہیں اور نہ مرنے والوں کی تعزیت سے متاثر ہوتے ہیں۔ رونے سے ان کی آنکھیں سفید، روزوں سے ان کے پیٹ لاغر، دعاؤں سے ان کے ہونٹ خشک، اور جاگنے سے ان کے رنگ زرد ہو گئے تھے، اور فروتنی و عاجزی کرنے والوں کی طرح ان کے چہرے خاک آلودہ رہتے تھے۔ یہ میرے وہ بھائی تھے جو دنیا سے گزر گئے، اب ہم حق بجانب ہیں اگر ان کی دید کے پیاسے ہوں اور ان کے فراق میں اپنی بوٹیاں کاٹیں۔ بے شک تمہارے لیے شیطان نے اپنی راہیں آسان کر دی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دین کی ایک ایک گرہ کھول دے اور تم میں یکجائی کے بجائے پھوٹ ڈلوائے۔ تم اس کے وسوسوں اور جھاڑ پھونک سے منہ موڑے رہو، اور نصیحت کی پیشکش کرنے والے کا ہدیہ قبول کرو، اور اپنے نفسوں میں اس کی گرہ باندھ لو۔